رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تھوڑا وہ تھوڑے تھلے نہیں ہے جان مار اٹھو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة حی علی الفلاح الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم محمد۔ رب هذه الدعوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ سورہ نجم دی آیات میں تو بڑے بیان کر تو پہلا کچھ اور چیزاں دنیا میں کرنی۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہنا دینا حرمین کی زیارت تو بہت ساتھی لوگ مکہ مدینہ گئے مدینہ وغیرہ گئے ملاقات ہوئی ملے بہت سارے ملے ہیں۔ تو پھر جنہیں سادی رحمۃ اللہ نے فرمایا گلے حمام گلے خوشبو در حمام ہوئے وسیل از دست محبوب بدر کہ حمام سے محبوب دے ہاتھوں تھوڑی جی میں نا مٹی ملی انہیں دیتی ہاتھ صاف کر رہا مگر خوشبودار بڑی گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدر گفتہ میں کیا یہ خوشبو جڑی دل ریز آتی ہے دل میں موہن والی تو مٹی ہے یہ کیوں آتی گفتہ من گلے نازیز دودم کلے تل مد سے باغ اور سچا میں وہی تو کمی مٹی ہے بس کچھ دیر میں نا خوشبودار پھل کو رہی وہ نال بیٹھی رہی ہیں وہ خوشبو جڑی ہے اس محبوب کے میرے سرات کر رہی پر میں مٹی مٹی جدو کوئی شخص مکھیاں آتا مدینے آتا اسے ہی پتہ لگتا جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کسی نے پوچھا گفت معشوق کے بعاشق کا محبت سی دونوں دی انہیں آکھا یار تو دنیا ساری بھی سیر کر کے آیا اپنے عاشق نے پوچھا گفت معشوق کے بعاشق کیا پتا تو بغربت دیدائی بس شہر بہت شہر تو بیٹھے دنیا بس قدامی شہر داں آپ انہاں شہرہ جو تو دس کیڑا شہر سب سے چنگا لگا گفتاں شہر ہے کیا کا دل بنا انہیں آخیا وہ شہر سب سے پیارا نظر آیا جتنے محبوب کا رہے اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے
دلائے فرمایا عمرہ چلا تو پھر دوبارہ عمرہ، اب عمرہ تو بین العمرہ سے کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کر کے اگر دوسرا کرے اس درمیان جو غلطیاں قصور ہوں گے سب پہ اللہ رب کرے بخشا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج جڑا ہو جائے اگر اللہ میں قبول ہو جائے پھر وہ بدلہ ہے بالکل جنت و ساگ کاٹے نام نہیں، بڑی وڈی دولت ہے کچھ نصیبی ہے۔ اگر کوئی حرمین جانا دعا ہے یہ جڑے نہیں جا سکے اللہ انہوں نے نصیب کرے، جڑے گئے انہوں نے اللہ بار بار لے جاوے قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر مضمون آیا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے تندرستی دیتی 5 سال اس کو پیسے رہے مگر وہ 5 سال دوبارہ نہیں گیا، فرمایا بڑا محروم اور بدلتی ہے، تندرست بھی ہے پیسے بھی ہے حکومت کی طرفوں سے رکاوٹ بھی کوئی نہیں، کیوں نہیں اللہ دے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت نے کیوں نہیں یہ اکسایا کہ جا کے اسے محبوبوں کو ملے اللہ نے ملاقات کر وہ رسول اللہ مل تو اس باروں یہ جو لوگوں نے ملاقات دے دیں آدھے تو پھر بالکل اس طرح ہی جی اگر پر ہوگا انسان پرندہ بن کے اٹھ جائے اس طرح مارا مسلمان کلمہ گو میں یہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ تو بعد کوئی شاید رسول اللہ کی مسجد سے بڑی گل کوئی، اور نبی علیہ السلام سے اللہ پاک ایسے کہ امام قاضی ابو بکر ابن عربی لکھ لے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن، اللہ نے جو عبد کیا رسول اللہ نے اپنا بندہ بعض بیوقوفی نہ سمجھ لے دیتا ہوئی نا نہیں رب کا بندہ ہونا چاہیے یہ تو بڑا کوئی کر سکتا کہاں دے میں اس گھر پہ مما زادنی شرف امتی فقط تو برحمتی ہے جن نے میرے مرتبے میں بہت اچا کرتا میری شان وضاحتی عام انسان دی اور وہ اتنا اچا کیا تو میں نے یہ معلوم ہوتا میرے پیروں دیا تلیاں جڑیاں نے سریا آسمان کے ستارے سے میں آسمان کی بلندیاں دے کر مما زادنی شرف امتی فقط تو برحمتی ہے دخول ہی تحت قول کیا ہے بات ایک دن نام یہ ہے جب تو اپنی کتاب دینا اے میرے بندو کیسی کلمہ گو دے جاؤں تیری وہ سوال چاہنے ہیں تیرے بندے احمد بس سید احمد علی نبیہ اور دوسرا انعام تیرا یہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے تیرا بندہ رسول اللہ دا امتی ہے اس گل نے مینوں نہ بہت بلند مرتبہ میں کنگال ہوا غریب ہوا دکھی ہوا مگر ایک گل بڑی وڈی دخول ہی تحت قول کہ یا عبادی وان سید احمد علی بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے مفت ہی ماں باپ دے کروں سانو کلمہ نصیب کر رسول اللہ نے من لاڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے من لاڑے تو جڑے لوگ نہیں جانتے نہیں گئے انہوں نے توجہ کرنی چاہیے کہ زندگی کا اعتبار کوئی نہیں دھیان کر پیسے خرچ کر جسم یار وکیندا لبے تے قیمت ہووس پلے یار وکریا ہوئے پیسے بھی تلے ہون جسم یار وکیندا لبے تے قیمت ہووس پلے اس دے دیر نہیں تالے والا اس دے بخش والے اور بہت بڑا قسمت والا تو دے ستارے تو بعد کہڑا ستارہ ہونا مگر بعض نصیب لوگ سب کچھ ہوندیاں بھی رخ نہیں کرتے محروم بہت کم بخت ہے یہاں کی بدبختی کا ہونا کی ہو تو ایک تے ابھی جڑے آتے نا تو جہاں جانے ہیں دونوں موقعوں سے پھر دل بے قرار ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اگر تاری لگا دے تو آدمی اٹھ کے چلا جائے مکہ اور مدینہ جڑا ہے نا تو بہتر کوئی شہر نہیں زمین سے باقی شہر جنہیں مرضی رونقیں والے اور مگر اتنے نبی علیہ السلام نہیں اتنے اللہ نہیں دنیا جا اللہ کا گھر ہے رسول اللہ کا شہر مگر پچھلے جمعے میں تھی سنیا اور ان کی تصدیق میرے ایک ساتھی نے کی مدثر ہے اسلام آباد انہیں آخیا میں ایک ساتھی نے آ رہا کیا دوست ایک دربار آ گیا اتنے چلا گیا میں نے بھی آدھا اندر آ جا میں آگیا نہیں یار میں اتنے دعا کریں اور بعد آیا کہ کہنے گا تینوں پتا سی کیا گا تو آپ کیوں کر رہے اور وہ منہ کر کے سجدے کیوں کریں گے کیا اللہ کرو نہ کہ نہیں علی پیدا ہوا اس کا اس پاروں سے منہ کر کفر کتوں تک لے گیا لوگوں نے کہ ایک جھوٹھی کہانی بنائی کہ علی کعبے پیدا انہیں بھی ایک ایسی گل ہے چڑھتے لے لے چونکہ مشہور ہو چکی ہے جشن منایا جا رہا ہے جب رد کری رب یہ آ بھی گل دے بنا دے کوئی علی اتنے پیدا نہیں ہوئے مگر پیدا بھی ہوئے تو کعبہ تو انہوں نے پہلے تو رہا اللہ کا گھر ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اتنے پیدا ہونا بیت اللہ بنیا مگر نہیں گمراہ ہو گئے لوگ جدھر مرضی ترے پھرتے میں یہ ایک حوالہ جڑا نا ریکارڈ کرا دیں کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے تین خبر تو کیا تھا نہیں پہلا بھی نیک لوگ رد کرتے ہیں میری اتنے کوئی نہیں پیدا اے شرح و نحج البلاغہ لابن ابی الحدیث بتحقیق محمد ابو الفضل بنائی حضرت علی رضی نے جڑے خطبے لکھے اور جڑے خط لوگوں نے لکھے ان بھی چھوٹے چھوٹے بول بول 3 حصے اس کتاب دے نحج البلاغہ خطبے رسائل خط اور نال پھر کلمات کسان چھوٹے چھوٹے بول جڑے بولے ان دی شرح پھر
20 جلداں باریک ٹائپ وہ موٹیاں 20 جلداں شرح کی اور یہ بندہ ابن عبدالحدیث جڑا یہ بھی حیرانی ہے اللہ تعالیٰ دنیا سے ایسے بندے پیدا کر جیسے علم ور رخ کیتا انہوں نے شعر دسن لگا تاریخ بیان کر لگا لغت بیان کر لگا ان جب جب سمندر ٹھٹ سب سنی شیعہ محتاج ہے ابن عبدالحدیث کی شرح لکھی اس بیچارے نے شروع کی نہ پھر حضرت علی کچھ تھوڑے جہ حالات بیان کیتے اتنے پھر لکھدا سمجھے 40 سال پہلے وقت طلفا فی مولد علی علیہ السلام ہے نا کا اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت علی نے کتنے پیدا پر کثیر نشیت بولے گا کعبہ شیعہ تو بہت سارے نہیں بہت سارے جڑے کہیں کعبہ پیدا ہے ول محدثون لا بتا مگر حدیث لے عالم جنہوں نے سارا چھان بین کیجیے وہ نہیں اس گھر میں مانتے یہ ہمیں کہانی بنائی ہے اور اسی طرح ہی القرا لکھا سے جو اے امام محب الدین تبری خاندان 200 سال بیت اللہ شریف دے امام رہے پش در پش امام کرتے رہے انہوں نے محب الدین یہ پھر وہ کتاب القرا لکھا سے جو ام القرا مکے نو آدھے مرکزی بستی جڑا سارے جہان کا ہیڈ کوارٹر ہے اللہ کا شہر ہے وہ مکہ القرا لکھا سے جو جڑے لوگ پھر اتنے جان کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے آدھا میں ضیافت تیار کی ہے بناتا پکا پکایا کھانا ہر مسئلہ جڑا نا بیت اللہ کے بارے مدینہ کی زیارت سب مذہب سے سب قول انسائکلوپیڈیا حج اور عمرہ سمنا زیارت مل رہا وہ دو بڑی کوئی کتاب القرا لکھا سے جمل وہ اندر یہ امام محب الدین تبری لکھ دے کہ کعبے ایک قاضی پیدا ہوا اس سے مسجد دل تو سوال نہ پہلا کوئی پیدا ہوا نہ بعد سرا صاف لکھا کہ نہ پہلا نہ ان تو بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ سکا حکیم بن نظام عمر بڑی پائی نبی علیہ السلام دے ان تو پہلا 60 سال گزارے پھر اسلام لیا کے 60 سال عمر ہوئی امیر معاویہ زمانے جا کے فوت ہو بہت امیر آدمی مگر ایک موقع دے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے حکیم نے بھی سوال کیا میں نے ان جواب میں دیتا پھر منگیا دیتا پھر میں جواب لیا کیا حکیم کرتا منگی جاؤں گا میں دے ہی جاؤں گا مگر یہ دنیا کا مال جو منگتے دے تو آخر ایمان ہوتا جاتا کہ آخر آدمی ہلاک ہو جاتا سوال نہ کری چنانچہ کا نتیجہ ہوا پھر گل حضور کو سنی تو اثر کی ہوا حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا مال غنیمت کی تقسیم ہونی شروع ہوئی انہوں نے آپ پہ آخیا تھا تیرا حصہ نہیں لیا حضرت عمر کا زمانہ آیا ہاتھ ہی نہیں مڑ کے مال نہ لایا جڑا حضور نے آخیا جنہوں اللہ نے اسلام نصیب کیا اور گزارے جو گھر کو ملیا کہ جو رب نے دیتا اور کنات کر کے بہ گیا نجات تو نہیں پائی کامیاب ہوئی تو حکیم بن حزام دا امام محب الدین تبری لکھ دے کہ وہ فوج ہے یا جنہیں انصار قریش کے لکھے کہ قریش کہڑے کہڑے کتنے کی اپنا وہ مسلم نے انہیں کتاب لکھی پوری وہ اندر ہی انہیں لکھا کہ حکیم بن حزام تو پہلا یا پچھو کوئی بندہ نہیں آیا ہوں بھی اپنے دوست ہی ہے کاشف بھی انہوں کا یار ہے علی شرف الدین موسی اگر بدنام ہے بیچارہ میری طرح آگے بھی کئی ذکر کیتا تو کتاب قرآن سے پوچھو اے انہیں لکھا بھائی قرآن پوچھنے بھی دے قرآن الاؤ اللہ کی کتاب ہے تمہیں صحیح دین پتہ لگے وہ پھر ڈیٹیل نہ انہیں رد کیا یہ کہانی لوگوں شیعہ نے بنائی ہے کوئی یہ نہ شیعہ کو ثبوت ہے کوئی انہوں کی گل ہوگی تو اسی کوئی دشمن نہیں ہوئے پکے راوی بیان کر دے بسم اللہ مگر اگر کچیاں گلاں جڑیاں انہوں کا سنی کرنی سی کچھ دین جڑا وہ مضبوط ہونا چاہیے پکا ہونا چاہیے اس تو بعد یہ بھی مہینہ جڑا مشہور اسی طرح معراج ہویا نہیں نہ کوئی ثبوت ہے کس مہینے ہویا رب بھی جانتا رمضان کو ہویا یا ربیع الاول کو ہویا یا رجب کو ہویا یہ سنی شیعہ سارے آپ پہ ہی طرح طرح کا خیال ہے ذکر اگر بہرحال چونکہ مشہور ہے اس باروں معراج کے سلسلے کی کچھ باتیں عرض کر دینی ہیں میرے کئی شیعہ دوست ساتھی رہے غلام عسکری استاد ہی سے لوگوں نے سنی کتابیں بہت بےحدہ باتیں میں جب کتاباں کر کے بخائیاں کیا جاؤ ابھی سمجھے جائے سادہ علم پاک ہے اتنے ہی لوچ ہوئے میں لوچ نہیں صرف تھی شرارتی لوگ نا سارے سنیاں چیزیں تو ایویں کہیں جی فلانے عقیدے حالانکہ اپنے گھر سے ہی وہ گل ہوں انہوں سے ایک گل ہے بھی نبی علیہ السلام کا شکے صدر ہے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اللہ کے فرشتہ نے انہوں دھوتا پھر وہ کچھ پڑھ دیتا مڑ کے سیٹ کر دیتا شک تو صدر کا کئی سارے علماء جب پڑھتے علم نشر والا کے صدر کو سے بھی انہوں پھوس لیں حالانکہ وہ کوئی تعلق نہیں شرع صدر بالکل ہور محاورہ وہ ایک جدی اس طرح سینہ کھل جائے
وہ یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کہ سینہ نہ کرے علم سماج ہے ان ہر شاہ یاد رہے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کی رب اشرح لی صدری عالم ممبر سے بہن تقریر کر گیا رب اشرح لی صدری آدھے سارا سینہ چاک کرو یہ سینہ چاک نہیں یہ علیحدہ مسئلہ شرح صدر وہ شک صدر علیحدہ کہ سینہ مبارک چاک کر اور بھی اہل سنت کی کتاب میں بہت موقع بیان ہو گئے کہ آپ 5 سال کی عمر تھی حلیمہ دے پرورش پا رہا سی اتنے سینہ مبارک چاک ہوا پھر اگے 10 سال کی عمر سے 40 چند ملنے باقی 5واں معراج یہاں چیز کوئی صحیح آخری جگہ معراج ہی رہا یہ ٹھیک ہے باقی جڑی گلاں منوٹی ہے یہ بارے کی حوالے لکھوا دینے چاہیے تاکہ ایک دوسرے میں ملو تو پھر دسو بھی یہ سارے گھر سے گلاں ہے جائیں جھوٹے اعتراض ہیں اعتراض کی کر دے بھی جی یہ حضور کے اندر کہڑی گندگی اور پلیدی سی جی ان تو کہ کبھی توبہ کرو اور سنیاں دی بعض کتاباں جو آتا میں مسلم سے 5 سال کی عمر سے کڈیا ٹرک حال حضرت شیطان نے میں اے تیرے اندر جڑا شیطان کا حصہ سی نا کٹ یہ ہے گیا غلط شیطان کا حصہ جڑا وہ چلان فرشتیاں دے آپریشن کرنا نہیں نکلتا انسان ہر وے وسط سے پاؤں رہتا نبیاں میں پاؤں سب اور وہ انسان کی خوبی کر دیتا نا اگر نبی علیہ السلام کا جی یہاں کی گل سچی منی جائیے یا نعوذ باللہ حضور کا مرتبہ بہت کم جنہ ہے گا شیطان کا ایسا وہ برائی تو بچن کمال تو انہوں کا جنہ ہے ہی نہیں گل وہ اندی ہے جی آدمی مرد ہوئے تو زنا نہ کرے تو عقل مند آدمی وہ کہڑا کمال اس چیز تو ہی محروم تندرست اور طاقتور بندہ بلی تو بچے خوبی ہو اس تو اگر وہ حصہ ہے بھی سی تو کرنے کی لوڑ نہیں سی مگر یہ ذکر کیا معراج کی رات کیوں ہوا شکے صدر بہت سونی ہے اگر اس موقع سے نہ ہوتا بالکل غلط بات ہوتی باقی آپریشن جو جڑا خون نہیں نکلا پھر کہ اللہ جانے غیب دے اس عالم سے کتنا سینہ چیریا گیا کتنا توتا مگر زمزم شریف نہ توتا آسمان تو جڑا تھاڑ لیا ہے وہ ایمان اور حکمت پڑیا وہ آپ دے سینہ مار کے رکھا تے بند کرتا ہوں جس سفر سے حضور روانہ ہو رہا ہے میرے تھوڑے ورگے کسی ایسے ملک چلا جائے یا کسی کارخانے جڑے بہت بڑی پہاڑاں جڑیاں مشینیں ہو گھبرا جاتا پریشان ہو جاتا بھی ایک ہی دنیا ہوں ایسی دنیا کہ فرشتے ایسے ہیں جنہوں کا ایک پیر زمین سے اور سر جڑا عرش نہ لگا اتنے قد کوئی سجدے پایا اٹھے ہی نہیں جاؤں پیدا ہوئے کوئی رکوع چیا انہوں نے سر نہیں اٹھایا جنت ہے دوزخ ہے عذاب ہو رہا ہے سارا اس دنیا جان تو پہلا اینی پاور ہونی چاہیے کہ حضور سارے منظر برداشت کر سکیں اس تو معراج دی رات کا قصہ ٹھیک اس وقت ضرور ہے نا سینہ مبارک چاک کر کے ایمان اور یقین جڑا وہ اندر پڑتا گیا پھر اللہ تعالیٰ آیت کلمہ فرماؤں ما ذاق البصر وما طغى پھر پیغمبر علیہ السلام نے بڑی بڑی شیاں ویکھیاں مگر نہ آپ کی نظر ٹیڑھی ہوئی گھبرا کے بندہ وہ چھٹ ڈر ہونا منظر دیکھ کے اینوں نگاہ کرنے ٹک کے دیکھیا وما طغى نہ اگے ہی بڑی یا سائڈ نو ہو جائے یا اگے دیکھے صحیح چیز چ نہ ٹکے فرمایا اتنا نہیں ہویا پیغمبر خدا نے پھر جو منظر ویکھیا نا خوب نگاہ ٹکا کے ویکھیا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ اپنے رب دے بڑے بڑے نشان پچھلیاں قوموں کو عذاب ہوندا ویکھیا بھگت رہے تھے اور لوگوں نے انعام ملتے ویکھے اور دوسرے پاسے فرشتے اور ساری چیزوں نے زیارت کی یہ جی شک صدر اس سے لکھ دے عالم نے لکھیا بہار العالم سارا قصہ لکھا مگر اگے تھلے ہوں آشیا انہوں نے چھاپن لگے آج کل دے آشیا نے لکھ دیتا قصہ تو شک کے بطن ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پایا گیا اعلیٰ یہ جڑا نا سینہ چیرن کا قصہ من مرویات اللہ یہ سنیوں کا بنایا اللہ تی لم یصحہ حدیث ولا اعتبار نہ یہ حدیث ہی صحیح ہے نہ یہ کوئی اعتبار ہی ہے والخاصۃ براء من تلک سارے اسی جڑے شیعہ لوگ ہیں ان چیزوں تو بالکل بری اور بیدار ہیں وہذا الحدیث ایضاً کما فرا من احادیث العامہ اور لکھا بے حدیث بھی جڑی اتنے لکھی ہے علامہ محدثی نے کہ سینہ چیریا گیا یہ بھی نہیں قابل اعتبار کیونکہ سنیاں دی رواہ الواقعی اور یہ واقعی نے بیان کی تھی محمد بن عمر الواقعی یہ سعودی روایت کا کوئی اعتبار ہے 353 صفحے تو پڑھیا جلد پڑھ ہوں عجیب حال ہے کہ جڑا آدمی نہیں علم رکھتا ہوتا ہے یار نہ جان چھڑا لو یہ واقعی یاد سی ہے اور ہوں سنیاں دے پیٹے پا کے نا بھی سنیاں دی جان چھڑائی حالانکہ جڑا نام دیا واقعی جڑا آپ سی بہت بڑا عالم ہے عالم نہیں چھوٹا قاضی سی اپنے شہر علاقے کا علم بہت سی سمندر سنیا نے منیا کہ ابھی جو نہ ملک لیا کسی کو نہیں لیا مگر جھوٹ وچ ملا دیا یہ لیے ہوں پڑھ دیا تنقیح المقال علم رجال تیسری جلد محمد بن عمر ابو عبداللہ الواقدی علیہ مولانا من سامع
قال ابن الدین بعد عنوانی بماذ کرنا انہو کانا یتحیہ حسن المذہب یلزم تقیہ. یہ شیعہ سی بہت اچھا اس بارے چندہ قیدہ شیعہ را اور اپنے زمانے دیکھ کے حالات نہیں تھی اسے تقیہ کردہ سی. اور یہ ہوئی ہے جنہیں روایت کی تھی کہ علی رسول اللہ اس طرح ہی موضوع سی جنہیں عصا جڑا سی موسیٰ علیہ السلام نے اور مردے زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام جنہیں وہ موضوع انہوں نے ملے اس طرح ہی حضور نے علی ملیا سی. اے سارا لکھ کے دسیا یہ تو پتہ چلے وقول بعد کون رض شیعین عالمن ینبغی ادو حدیث کر جب پتہ چل گیا بے عالم سی شیعہ سی یہ حدیثوں حسن شمار کرنا قابل اعتبار ہے درست ہے رد نہیں کرنی. تو جب یہ گروہ اس سے ہو جاتے ہیں صحیح گل جی چھپایا جائے پاوے وہ کوئی ہوئے اسے حقیقت چھپ جاتی ہے من کٹ گلاں پھیل سیدھی گل آدمی من لوے کہ شیعہ سنی دونوں چی ہے شک کے صدر ہویا کہ کوئی گندگی نہیں کਢی گئی صرف یہ بھی انہوں بھر دیتا ایمان اور حکمت نہ. ایڈا وڈا جہان یہ ہوئے نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوئی دے برابر اللہ تعالیٰ کا نور چمکیا سی تو سور جڑا اٹھ گیا ریزا ریزا ہو گیا لیکن مجھ بے ہوش ڈگے رہے اور بعد آخیا میری توبہ میں نہیں مڑ کے اگر مطالبہ کر اللہ میں دیتے اس تو اس جہان کی سیر سے اللہ بلا نے رسول اللہ کا کم اللہ تعالیٰ نے اینی پاور پر دیتی ورنہ سب کچھ دیکھا اور کبھی بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی بالکل انہوں نے حالات تو درست ہی گزرے. اسی طرح ایک اور بات ہے جتے بڑا اعتراض کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام دے بارے چاہتا کہ انہوں نے مشورے دے نمازاں 50 تو 5 یہی کہیں لو جی اللہ پاک پہلا بھول گیا سی 50 کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہودیاں دی ہے بڑائی گل ہے بے وہ ساڈے نبی نے نہیں شیعہ سنی دعا بالکل سنیاں جی ادا ہی ہیں شیعہ جی ادا بے اللہ تعالیٰ کو جدو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا 50 نمازاں پڑھ کہ جین راج 50 نمازاں پڑھنیاں. واپس آئے ابراہیم علیہ السلام کو گزرے کسی نے نہیں پوچھا کی فرض ہوا کی نہ کوئی مشورہ دیتا. موسیٰ علیہ السلام کو آئے تو انہوں نے پوچھا حکم کیا ہے تو آپ نے آخیا 50 نمازاں دن راج کیا میں امت جڑی نا وہ پوکھی ہے بنی اسرائیل سے 2 باری پڑھیاں گئی انہوں نے کٹھیاں 50 اللہ کے درخواست کر دیں اللہ تعالیٰ کتاب تخفیف کرے تو نبی علیہ السلام پھر ڈاندے رہے سجدے پہنچے رہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے رہے اٹھاؤ سر منگو جو منگنا آپ بے کہن سے پھر 10 کٹ 5 کٹیاں پھر 5 کٹیاں 9 پھیریاں 45 کٹیاں آخری والی موسیٰ علیہ السلام کہہ جی کو کٹنا تو میں کیا ہوں تو شرم ہوگی تو پھر آواز آئی ٹھیک ہے یہ جڑیاں 5 ہیں نا یہ 50 کے برابر. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے آخیا جڑا یہ نہ رب نوں کوئی مغالطہ سی نہ کوئی حضور پاک کا بھی کمال سی 50 آخیاں تو آپ نے آخیا سارے تسلیم بسم اللہ 50 پڑھا حالانکہ ہے ادوں بھی 5 سی. اس گل یاد رکھنا 5 ہی سی چلے 9 پھیریاں 5 کر دیا گئی کیونکہ ایک نیکی کا ثواب قرآن حدیث جڑا گھٹ تو کرنا 10 اس تو 5 جڑیاں سی ثواب کے لحاظ 50 ہی سی مگر حضور نے نہیں یہ بہانہ بنایا بھی ثواب کے لحاظ آپ نے یہ کیا 50 ہی سی. تو بعد جب ایک بھائی نے مشورہ دیتا یا رسول اللہ ٹھیک ہے تھی من جان میرے پورا ہو سکے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے جی حضور نے فرمایا کہ اس امت کے حق سے بڑا خیر خواہ ثابت ہے. بہت اچھی بات کی وہ جان سے میں اللہ تعالیٰ کے درخواست کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر بدل کے جڑے سی 50 میں 5 اور اعلان یہ کر دیتا یہ 50 جڑیاں انہوں کے برابر ہی ہے ثواب. اور نال آخیا ماں ہی بدل تو میری بات بدل دی تو لوگوں نے بدلی چاہے بدلی نہیں کیونکہ پہلا ہی وہ ثواب دے لحاظ نہ 50 سی ہے ہی نہیں 5 ہی مگر حضور یہ بہانہ بنا تو آپ کی شان نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کا کیا فرمایا یا اللہ تیرا ایک بندہ مشورہ دلا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اللہ اکبر 350 330 347 یہ جلد دی بہر 18 یہ ہوئی واقعہ بیان ہوا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو بار بار جا کے اللہ انی قد فرضت علی کل نبی کان قبلک 50 صلاۃ و فرضت علیک وعلی امتک فقم بها انت فی امتک 50 فرض کیتیاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن حضرت حتی مررت علی ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزریا میں فلم یسألنی نہیں پوچھا کوئی حتی انتہیت الی موسیٰ علیہ السلام کو جدوں آئے قال ما صنعت یا حضور کی ہویا قلت قال ربی فرضت علی کل نبی کان قبل 50 صلاۃ فرضت علیک وعلی امتک کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان امت کا آخر امت بعد کمزور ہے تیری امت وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَزِيزٌ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ نے کچھ فائدہ نہیں بخشیاں پرواہ کی وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَن تَكُونَ امت دے بس کی گال نہیں فرض الی ربک فصل التخفیف لامت اللہ کو دوبارہ جاؤ تخفیف فرجا تو الی موسیٰ بھی
پھر سدرۃ المنتہا سے جاندے رہے. تو یہ معراج شریف کے بارے سے دو قصے وضاحت کر سی شکے صدر کا اور یہ نمازاں کا جڑا وہ تھوڑا جہا میں تھوڑے سامنے بیان کرتا. واقعات صحیح ہے وہ سارے گروہاں کے کول جدو ہر ایک گھر سے لکھا ہوئے جائیں جلد بازی نہ نہیں آنا شیعہ کہیں سنیا کہیں منیا کرو کہ جس طرح گل آئی ٹھیک ہے وہ توجیہ اور تشریح جی سمجھ لینی چاہیے. تو اللہ دے ہاں رسول کریم علیہ السلام کا جو مرتبہ مقام تھی کہ آپ اتوں تک گئے جتوں تک کوئی مخلوق کی آخری حد جی نا. بعض لوگوں نے وہ کہانیاں بنا لی آپ پرشتے گئے تو اللہ نے نال بٹھا لیا, یہ بھی جھوٹ ہے. سب آخری جگہ جتوں تک نبی علیہ السلام گئے جبریل علیہ السلام گئے اس سدرۃ المنتہا. یہ مخلوق کی حد وہی ہے. اگے اللہ کی دنیا پتہ نہیں وہ جہان کیڈا وڈا نہیں اتنے نہ کوئی گیا نہ جانا کہ سدرۃ المنتہا ستواں آسمان سے آخر سے اینڈ سے حضور نے انہوں بیری کی شکل دیکھا اور وہ پتے ایڈے وڈے سی جنہیں ہاتھی دے کان مٹکے جڑے جڑے بیر سی وہ حضور نے فرمایا کہ حجر دے مٹکے جڑے یمن دے اس طرح دے مٹکے سی اور وہ نور اینا چمکیا سی یکش سدرۃ المنتہا بالکل اس طرح نور دیا چمکاں پہ نگاہ نہیں سی کٹ سکتی. اللہ تعالیٰ نے بخایا اور حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ فرماتے وہ اصل معراج دے سارے واقعے میں خواب نہیں ساتھی ہے مگر وہ ہے جو کوئی بیان ہوا نا وہ دوسری دنیا کا اور وہ خواب کی طرح تعبیر تر وہ ظاہر کچھ نظر آتا ویکھن جو شکل ہو رہا ہے بچوں ہو جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے دو پیالے پیش کیتے گئے ایک دودھ کا ایک شراب کا تو نبی علیہ السلام نے دودھ کا چن لیا تو جبریل علیہ السلام نے آخیا تینوں فطرت کی ہدایت صحیح دین جڑا تین انتخاب کیا. ہوں وہ نہ شراب سی نہ دودھ سی دودھ دین بنیا سی اور جڑی شراب سی وہ بے دینی سی جڑی ساری خرابیاں کی جڑے پیا حضور نے پسند کر لیا. اسی طرح جو کچھ ویکیا سب ہی چاہیے تو سدرۃ المنتہا جڑا درخت ہے جڑا تنے سر یہ دنیا ہی اور اتنے جڑے نور چمک رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت ہے جنا جہان قائم ہے. نیک بد سارا تو نور برس رہا کچھ وہ قدر کر دے کچھ نہیں کرتے ہے گا وہ عالم ایک پورا جہان آپ نے شکل دکھایا گیا. ایک درخت کی شکل ہے جڑا مضبوط اور منضبط ہے اور اتنے اللہ تعالیٰ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت نہ ہوئے تو دنیا کی محنت بھی قائم نہیں کرتی. وضو واسطے اسی تیاری کرتے پہلا ہوا برتن پانی لین کی بجائے یا ٹوٹی تو پہلے 3 باری ہاتھ. ہوں قرآن پاک میں پڑھیے نا تھی اسے پتہ لگتا اللہ تعالیٰ جدوں بھی کہنا آدھا یہ کام آپ اتنے ہور جگہ بھی آتا مگر کردا وجہ تیرے دونوں ہاتھوں نے کام تو اپنے ہاتھوں نے کام اے محاورہ قرآن پاک کئی جگہ ہوتا. تو یاد جڑا ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ نے سمبل قرار دیتا کہ تو جو کچھ بھی کردا نا اچھائی برائی وہ تیرے کو آلہ ہی ہے یہ تو کرنا. اور اسی طرح تو مال کمانا پھر انہوں سمیٹ کے رکھنا یک بجے انہیں ہے بھی کہ کئی لوگ جڑے وہ پھر مٹھیاں بند کر رہے خیرات نہیں کر اللہ ہاتھوں کا ہی گنیا کہ ہاتھ ہی اچھائیاں کرتا ہی ہاتھ ہی برائیاں کرتا. جی مال دنیا کا لیے یہ کما مڑ کے یا یہ سمیٹ کے رکھ لینا یا یہ ذریعے خیرات کرتا. ید بھی بہت قدر آئی قرآن کے اندر اور برائی کا بھی وہ حال ہے یا نہ کسی سے ظلم کیا یا کنجوس بن گیا اور نہ پھر خدا کے رستے خرچ کیا یا بدون آدمی جہاں اللہ تعالیٰ نے آخیا بھی پہلے تو میری بارگاہ حاضر تو پہلے تو ہاتھوں 3 باری تو بڑی وڈی گل ہے جی شیخ ابن فرمائی کہ اللہ نے کیا برتن کی ہاتھ نہ پائی برتن جا پانی چن نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مار کرتا ہے جا حاضری کھڑا ہو لگا اپنے رب نو پہچان کے وہ دربار سے حاضر ہونا یہ تو پہلا تیرے دونوں ہاتھ پاک ہونے. نیک لوگ بھی آتے فلاں آدمی نے اپنے خون تو بڑی ہوگی ہاتھ کو انہیں آ کہ یار میرے ہاتھ جڑے پاک ہے میں جرم نہیں کی. اللہ پاک بھی فرمایا بھی تم جڑے باقی کام شروع کر رہے ہیں نا منہ پانی پاؤنا دینا کے بعد بھی چل ہے پہلا یہاں دونوں ہاتھوں 3 باری پاک جی کسی کا دینا ہی ماریا وہ دیکھے اور اگر کوئی برائیاں کی ظلم کیتے ہیں وہ معافی پا. اگر یہاں ہاتھوں تو پاک نہیں کیتا تینوں پانی لین کا کوئی حق یہ معرفت کا پانی جڑا تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پان لگا یہ تو حق تیرا بنتا ہاتھ تیرے پلیز ہے کنے ظلم کیتے اور کنے لوگوں کا حق دوایا ہوا تو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا. مگر ابھی یہ رسم پوری کر رہے ہیں پانی چڑھ گیا یہ ظاہری تھا یہ دیکھنے میں پاک ہو گیا جسم یہ ہاتھوں پاک کرا کے خدا نے کرنا یہ صرف علامت ہے کہ تو اپنے ہاتھ جڑے صاف کر لے ہر طرح کی جڑے تیرے دن میں واجبات سی زکات اور دنیا ادا کر لیں بندیاں کا کوئی حق دینا سی امانتیں وغیرہ واپس کرتی وہ اگر تو کام کر لیا تو تیرے ہاتھ پاک ہوں تو اس قابل ہے کہ میرے سامنے کھڑا اور جدوں کھڑا ہوں پھر ابتدائی نماز کی ہے ساری دنیا کے مسلمان کعبہ نو منہ کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے ہوں یہ جی اللہ نے سامنے کر 2 ہاتھ اٹھا دینا پوری طرح اور مدن بریگا یہ بھی نہیں آپ ہلکا جہا اٹھاؤ سی خوب اٹھاؤ اور کعبے تیلیاں ہوتی سی روک این نہیں نہ بالکل
بڑی پیاری بات کی کہ دو ہی کلمے جنہوں نے اللہ کے رسول نے آخیا مینوں عرش کا خزانہ جڑا دتا گیا سفر سی تو وہ موسیٰ شریف نے سنا حضور نے فرمایا تمہیں خبر دیا عرش کا خزانہ کہڑا کلمہ اسے آپ نے آخیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری توحید کی جان ہے، سارا نچوڑ ہے کہ نہ کوئی انسان حرکت کر سکتا نہ وہ کسی شہر کی طاقت ہے۔ یہ طاقت اللہ کہتا بھی تیرے ہاتھ ہے، ہاتھ کے دے جنہوں نے نہیں دیتے تندرست نہیں ٹھیک نہیں بیچارے کی کرے لولے ہاتھ جڑے انہوں نے بس دوسرے لوگ میں توڑ توڑ کے کھاؤ دے پر میں تیرا نام لاتا بھی تیرے ہاتھ ہے یہ اصل میرے تو انہوں گندیاں کرنا تیرا جرم ہے تو جدو میری بارگاہ جا پہلے ہونی دھو کے آ سارے چیزوں تو اپنے آپ کو صاف کر کے آ دوجا پھر اقرار کر ایتھے لاہور لکھے آئی ادھر لا قوت لکھا تو ہاتھ اٹھا کے کیا لا حول ولا قوت الا اللہ میں ہاتھ اٹھا کے آنا یا جی میرے دونوں ہاتھ خالی نہ میرے کوئی حرکت ہے نہ میرے قوت میں ہل بھی نہیں سکتا صرف تیری مہربانی فضل ہے تو توفیق دینا ورنہ میں بیچارہ کی کیڑی گل تے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانا ہے تو سب تو مال اللہ دا جڑے من بہندے وہ پھر کسی شاید سے قبضہ نہیں کرے تو آدھے جڑا نا لگ دینا میں زکات دیتی یہ بھی وہی مہربانی کولوں مال دیتا کلمہ نصیب کیتا دین دی توفیق دیتی کہنے جنہاں دی عمر گزر گئی نہ ہی نہیں انہیں تے ہی راضی ہوندا خوش ہوندا کہ تو منیا تے ہے انہاں سب راضی ہے انہیں تے تینوں انعام دا حقدار بنا تیرا یہ ہے کہ تیرا تو آپ ہی نہیں اپنے آپ تیرا اپنا سب کچھ تے میں بنا بیکا میں نے کہا اللہ دے رسول فرماؤندے یہ دعا جو پڑھیا میں تیرے سارے قائم ہیں اور جو کچھ ہی مینوں ملیا تیری طرفوں والا کا اور میں انہوں خرچ بھی اتنے ہی کرنا جتنے ٹرا دی یہ وضو کی ابتدا ہے بے ہاتھ تو ہوندے دیکھ رہا ہوں تے ہاتھ پاک ہے کہ کسی نے ظلم نہیں کیتا کہڑا دوایا دری اور انہیں اچھے کام کیتے اور جڑے یہو جہ لوگ ہوں انہوں نے اللہ بڑا خوش ہوں حدیث پاک کے رسول اللہ نے پرانے زمانے کے لوگوں کا واقعہ سنایا بارش رک گئی باغ سڑ گئے کھیتیاں تباہ ہو گئی ایک شخص جنگل سفر کر رہا سی کہ بدڑ آیا اور گرجیا انہیں آواز سنی بے فلاں ابن فلاں آدمی جہاں تو فلانے کا پتر وہ باغ میں پانی سپلائی کر یہ جلد خیال آیا کہ نہ لے کے اعلان ہو رہا انہوں نے ملنا چاہیے وہ کی کم کرتا سارا جہان سڑ رہا اب ہمیں کوئی فکر روز آیا کہ وہ باغ نہیں سڑنا چاہیے وہ پانی برسیا نالے پانی بہ پیا نال ہو گیا اگے گیا تو ایک باغ سی وہ کنارے ایک آدمی اپنے باغ کئی وہ کول وہ پانی لا رہا انہیں جا کے پوچھا تیرا نام باپ کا نام جدو دسیا انہیں آخیا پتا تو پورا انہوں پھر انہیں پوچھا تو پوچھتا کیوں انہیں آخیا یار اے آواز میں سنی گیا تو تب تینوں ملنا ہے یہ سن کے رو پیا انہیں آخیا اگر یہ معاملہ میرا معاملہ پھر میں جو باغ کی پیداوار ہے وہ 3 حصے کرنا ایک مڑ کے باغ سے لا دینا اصل سے ایک جڑا بال بچے کے خرچے بھی رکھ لینا اور تیسرا جڑا نا وہ غریباں مسکیناں دے حضور نے فرمایا اس سے آخیا اللہ بے سڑتا لوگوں کا سارا کا باغ سے سڑ جائے یہ باغ تیسرا حصہ اللہ میرا سے دے اللہ تعالیٰ یہی فرماؤں کہ جڑے تیرے ہے جی ہاتھ یہاں نہ ظلم نہیں ہونا چاہیے نیکیاں جنیاں حاصل کرے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے تسی قرآن پڑھتے ساتھ پڑھے لکھے اللہ بیان کرتا ہے ذکی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ لوگوں کو پاک کر جو زکات کا لفظ ہے وہی ذکی ہے صرف مال کی زکات لگ نہیں فرمایا یہاں سارا زکات یہاں کی کرے زکات کی ہے عربی زبان زکات کے 2 معنی ایک کسی شہر کو پاک کرنا کہ جہی چیزاں وہ نہیں ہونی چاہیے وہ صاف کرنا خامیاں اور بیماریاں دور کرنا دوجے پاسے پھر بڑھاؤنا چیزاں بریاں تو پاک کرنا اور دوسرے پاسے پہ ایسا غذا جہاں کہ صحت نشو نما پاوے جسم تندرست ہوے زکات مالوی ویسے تو ہوتی وہ اندر جڑے حق آ اگر تھی نہیں دیو گے تو گندگی میل ہوتی رہو انہوں پاک کرو صاف کر دو دوسرے پاسے پھر اللہ برکت دینا انہوں بڑھاؤں صاف کرنا اور بڑھاؤنا یہ 2 معنی ہے اس لفظ جی اللہ تعالیٰ کا رسول کیا ہوگا کہ لوگوں جن نے برے کام ہیں برے اخلاق ہے برا کریکٹر ہے اس کو پاک کرے اور جنیاں اچھائیاں محبت ہے شکر ہے رضا ہے خدا پیار ہے مخلوق کے خدا شخص ہے وہ انہیں پیدا کرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا وہ اس تو کار میں اس تو آیا کہ لوگ میرے میلاد کے دن مناؤ یا میرے جلوس کریں میں ان سے خدا نے اس تو بھیجا کہ لوگوں کے اخلاق مکمل انہوں کا کریکٹر درست کرا نمونے دے انسان ہو دنیا دیکھے منے کہ واقعی مسلمان ہے کل ہی تھی شاید اخبار دیکھا حضور دے طریقے کی نہیں برکی
لندن سے ایسے لوگ عیسائی اٹھ کھڑے ہوئے مسلمانوں سے حملہ کر رہے مسجد تباہ کر رہے تو کل بھی انہوں نے اس طرح مظاہرین کا جلوس ادھر لکھا وہ گئے ایک مسجد پہ حملہ کرنا چاہتے مگر مسجد والوں نے بہت ایک عجیب کام کی چائے بنائی تھی بسکٹ وغیرہ تھی فروٹ تھی جدوں گئے انہوں نے آپ کے جب اینے شرمندے ہوئے اور فادرہ نے انہوں نے خود عیسائیاں کیا یار سانو انہوں کے بارے ہور ہی خیال ہوتے مسلمانوں نے کہا اچھا رویہ اختیار یہ ہوئی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں مزکی تواڈے اندر جنیاں غلط چیزاں انہوں کو صاف کرنا اور اچھی عادتیں جنیاں تواڈے پیدا کرنیاں نمونے دے انسان تیار کرنے یہ زکی ہے اس تو علاوہ دین جڑا ہر شے دی زکات دیندا کوئی موقع ہوا بیان 8 ہی چیزاں ہیں جنہاں تے زکات فرض کوئی ہور شے فرض نہیں ایویں جنیاں مرضی کو بناؤں 8 گنتی دیاں شیاں جنہاں زکات دوجے تے حکومت لینا چاہتی ہے لگا لے ٹیکس صحیح اسلامی حکومت ہے لوے خرچے کی ضروری ہے یا لوگ اپنے طور سے نفلی صدقے کر دے پھر فرض زکات صرف 8 دین تو علاوہ کوئی نہیں کل ایک ساتھی پوچھتا پیا ہوں چارہ ہے سبزیاں تو جی کا اسر کیوں جی میں یہاں سے اسر کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے آپ اپنے لوگوں جڑے گورنر کر کیتے اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل کیا تھا کہ باغاں تو صرف 2 پھڑا تو لینا کھجور اور انگور اور دوسرا جڑے کھیتیاں یہاں تو گند مر جاؤ باقی جڑا نا پیسے وٹے ہیں لوگوں نے جتنے دوسرے پیسوں کے دیں کریں گے ادھر صدقے خیرات کرنا اسر جڑا نا وہ صرف 4 فصل اسی طرح ہی مال دا سونا اور چاندی تیسرے پاسے جانور ہے انہوں کا بیان ہوگا گائے بھینس بھیڑ بکری اونٹ اینا تو سوال زکات نہیں فرض کی تھی نفلی صدقہ کو دلہ بسم اللہ یا ہور اللہ تعالیٰ کے رستے سے ان کو مطالبہ کیتا جائے جہاد لی دوسرے موقع نہیں دے لے بہت ریٹی دی گیا 8 ہی ادھر ہے 8 ہی میرے دوارے جنہوں کی زکات خدا مند اور مال کی زکات ہے ادھر اپنی زکات ہے 8 چیزاں ہے راس ہے سر کان ہے اکھاں نک ہے منہ اور پھر تھلے جڑا آندا پیٹ ہے اگے شرمگاہ تھلے پاؤں اے چیزاں جنہاں دا بالکل ادھر بھی 8 چیزاں تے اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی ہے سانوں میں کیا بے 8 جڑے نا یہاں کی جڑیاں شیاں نہیں ہونا چاہیے اور پاک کرو کانوں نوں برائی نہیں سننی چاہیے گندیاں باتاں نہیں سننی چاہیے پاک چیزاں جڑے اللہ کا ذکر قرآن مجید یہ سننا یہ زکات ہے یہاں نہ قابل سماج سے تو پاک کرو اسی طرح اکھان وغیرہ پھر بعض لمبی ہو جو سب چیزوں کے بارے سمجھایا گیا یہ ہر عضو کی ایک زکات ہے کچھ چیزاں جنہاں تو انہوں نے پاک رکھنا اور کچھ ایسیاں جڑیاں انہوں نیکیاں پیدا کرنیاں بالکل انسان پھر نمونے کا انسان بن جاتا مزکا مطہر اللہ رسول جس طرح کا چاہتے اس طرح کا اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑھا دینا رب دے انہوں کی قدر و قیمت ہے دوسرے جڑے نا میل کٹیالے نے میلے کٹیالے اللہ سینے لا بنوٹی گلا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہیں کیتا جتھے بھی قرآن کا جزام بما کانوا یعملون جو کچھ کر کے آئے جے وہ انعام تمہیں ملنا ہے مفت تسلیاں نہ دیو اپنے بہت چالاک اور ہوشیار لوگوں نے ہر مذہب سے آخیا نہیں فلاں چھڑاؤ والا ہے گا فلانے طریقے نہ کام بننا یہ جو چور دروازہ کوئی نہیں نہ خدا دی عدالت جنہوں نے کوئی ہیرا پھیری ہے جو کچھ کر کے جائے گا کوئی آدمی جی حضرت علی رضی اللہ آیا کہ آخر وقت انہوں نے جو پڑھیا تو یہی کلمہ سی وفات دے وقت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ رائی برابر نیکی کر کے جائیں گا سامنے آ جائیں فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ برائی بھی کریں گا سامنے آنی ہے کرنے والے کام کر دی جنہاں تو بچنا بچ ایویں ہو جائے خیالی پلاؤ پلاؤں رہے گا وقت آیا سوائے پچھتاوے دے کچھ نہیں ہونا اس پھر تینوں جو قرآن مجید جڑا بار بار آتا کہ تو کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ رب ارجعون واپس ایک باری بھیج اللہ تعالیٰ فرماؤ یہ گل ہونے والی اینی عمر تینوں دیتی سی سمجھاؤ والے آئے بڑھاپا آیا بیماریاں آئیاں ایسے ایسے نوٹس تینوں ملتے رہے تو انہوں نے سمجھ سکتا ہے اس تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا بھی وارننگ ہوتی جڑا بیمار ہو جانا کوئی حادثہ ہو جاتا یہ اللہ وارننگ دیتا کہ تو ان انسان یتقی ربہ جب تو سمجھنا کام سارے ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے ادوں تو کچھ بے نیاز ہو جانا کہ رب کی لوڑ کوئی نہیں ہے گا جڑی ہے گا یار کوئی نہیں ساڈا کارخانہ چل رہا ساڑیاں کاراں دوڑ رہی ہیں ان الانسان لیتقی انسان اپنی حدوں باہر ہو جاتا ہر راست جدوں دیکھتا ہے کہ مینوں کسی کام کی ہوں محتاج نہیں ہر کام تو ٹھیک ہے میں پھر چنجوڑ لی کبھی بیماری کبھی جو حادثہ تینوں تیری حیثیت سمجھاؤ لی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی تسی سب خدا دے محتاج اور صرف اللہ ہی غنی اور حمید ہے باقی جتھے مرضی آسمانہ دے اڑو نا ڈور وہ ہاتھ جدوں چاہے پتنگوں کی ڈور انہیں کٹ دینی ڈگ پاؤ اللہ تعالیٰ یہ چوکے رہو پھر انشاءاللہ برتنا ہی برتنا بیماری دے بارے لوگ پوچھتے سی کہ اللہ دے رسولہ دکھ تکلیفاں آؤں فرمایا کوئی برا نہ جانو یہ صحت نالوں کنے تھوڑی ہے
اینیاں برکتاں جڑا تسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سب تو پہلا تو یہی سوچے امام زین العابدین نے سنا فرماؤں جدوں بیماری آؤندی میں ویکھنا میں 3 رحمتاں وہ نظر آؤں گی. اس تو بڑی بیماری بھی تو پیش سکتا یہ بھی تیری مہربانی میں انہیں تے کام مکاتا ورنہ اس تو زیادہ بریاں بیماریاں لوگ پھنسے وہ بھی ہو سکتی. اور دوسرا ہے تو میرے دانے جڑا ہے وعدہ کیتا ہے کہ جڑے کام تو ہن نہیں نہ کر سکتا بیمار ہون پر تندرستی تو قرآن شریف پڑھتا سی ذکر کرتا سی کہ روزے رکھتا سی نفل نمازا فرشتیاں نو حکم دا اس بندے نو میں سالت فسادتا تسی وہ لکھی کہ نہیں ہن کردا نا ثواب نہیں یہ کام کرنا مفت میں وہ کر ہی نہیں ہو سکتا جد کر کے لینا سی ہن بن کیتا ہوں لگا. اور تیسرے پاسے پھر جڑے سیئات گناہ ہوندے وہ بھی چڑھ جاندے. اللہ تعالیٰ اس بیماری مبتلا ہون پر دی غلطیاں جڑیاں معاف کیتیاں. اور تدے دکھی بندے جنہوں اسی سمجھنے کہ بیچارے کوڑے ہی آندے ماں دے پیٹوں تکے کھاندے بیچارے مردے. انہاں دے بارے جو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر انہاں دے ماں باپ دی جرم دی سزا ہے کیوں اللہ نے یہ سزا کی تکے کھا رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی دانائی کی بات کی یہ جڑے نابینے پیدا ہوندے اس لیے تاکہ آنکھوں باروں کو سجائی انہاں دی اکھاں ٹھیک ہے نا انہوں نے دیکھ کے عقل آ جائے سرما پی جائے ایداں دا حال ہوندا ہن سڑک پار نہیں کر سکتے بیچارے کھڑے کو پھڑے پار کرا تو یہو جہا ہوندا پھر کی ہونا. ہن تو بڑا بنیا پھردا میں آ تینوں سوچنا چاہیے تو کچھ بھی نہیں صرف رب نے جس طرح کا چاہیا بناتا دل یہ نہیں سمجھو پھر آپ ہوا پر گندی ہے. جیسے سورہ کہف دا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے نو پڑھیا کرو رات ہی جدوں شروع ہوندی نا اتوں لے کے سارا دن یہ سورت نے ایک بار حضور نے آخر تلاوت کرو اور یہ پڑھنا اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک تاری نور رہو روشنی ہے گا کی وہ اللہ تعالیٰ نے مادیت کی بجائے عالم غیب دا ہی چاہیے. جیڑی دنیا تو ویکھ رہا نا یہ بہت چھوٹی ہے یہ پت کے پیچھے کچھ ہو رہا وہ ایمان رکھ کرو تین ہی کسے تھی ویلے 3 وہ واقعات رب نے بیان کیتے. ایک ذل کے اصحاب کہف دا کہ جب قوم ساری کافر ہو گئی بت پوجنے لگ پئی یہ 7 نوجوان اٹھے انہیں آخیا اسی کوئی نہیں پوجنا تو خدا تو سوا کوئی خدا نہیں تھی انہوں نے اگاں بال رہی قتل کرنے سامان کر لیا. یہاں بیچاریاں پھر فیصلہ کیا ہوں سڑ جا کسی غار جا کے لک لی اینا تنگ وقت آ گئے رہے واقعہ اللہ نے اس تو بیان کیا کبھی یہو جہے بھی حالات پیدا ہو جان تینوں گھر بار جا کے غار سے سونا پی گیا بھوکھیا پیا دین نہ گوائی یہ دنیا کے چند روز ختم ہو جانا ہے دین نہ جانا بیچارے چلے گئے. اور جا رہا سی رستے جی ایک آدمی چرواہ بکریاں چاہ رہا اس کا پتلا جڑا سی وہ بھی نال ہو گیا. اللہ پاک نے وہ ذکر کیا کہ وہ 7 جا کے غار سو گیا اور کنے پیارے انداز ذکر کیا رب نہ راز آنے جی میں ماں تھاپی دیں نا کان سے بچے کو نیند آ جائے ہم نے ان کے کانوں پر تھپ وہ لیٹ گئے اصل پھر پیار پر تھاپی دے دے کے انہوں سوایا سو گئے تو بہت مدد سوچے رہے کہ پھر ماحول ایسا پیدا کرتا حفاظت کا باڈی گال نہیں چلا کوئی غار چاہے دیکھ لے تو بیچارے مارے جان گے. وہ غار بھی اللہ پاک جدوں تو دنیا بنائی پہلا تو اللہ علم سب اس طرح کا بنایا کہ اندروں کھلا سی فضا بہت اچھی مگر ہوا آؤں جی پاس نکل سورج کی چپ کسی ویلے نہیں سی سورج کنی کترا کے چڑھ جانے نہیں سی آؤں ڈبن بڑے بھی سورج بچ کے لگ جاتا سی ہوا پوری طرح سے اچھے ماحول سے چلتا تو اس تو بھی کہ پاسے ستے رہے تو گل جان گے نو کر لے بم دات پڑی میرے دات اسی انہوں نے پاسے بدل دے کبھی سجے پاسے کر دینا اور ایسے رد کر بم درا ہے بالکل کتا انہوں کا جو پاؤں پھیلا کے غار بیٹھا رہا 100 سال گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے 100 سال تو زیادہ 309 سال اللہ تعالیٰ نے جو پھر دوبارہ اٹھایا اٹھے تو پھر پوچھا ایک دوسرے نے یار کنا وقت ہوا ہو اتنا ہی موت ہے کہ قیامت کو اسی اٹھنا تو اللہ نے پوچھنا کنا عرصہ رہ جائے ایک دن کا کچھ ایسا وہ وقت لنگیا محروم ہی ہونا وہ بھی کہنے لگے لبے سنا یومن آزاد یوم ایک دن رہ ہونے یا دن کا بھی تھوڑا ایسا تو دسیا گیا بھی نہیں بہت مدد کریں. اس سے پھر کہنے لگے بلو بھی ایک جنے بھیجو کھانا لیا کہ حلال جتنے گوشت ہوئے نا وہ لیا قوم کے مردار خان کی کوئی لبے پاک صاف کھانا جڑا ملے تو انہیں دسے نہ کہ بچ بچا کے رہے انہوں نے خیال سے وہ کل ہی ہے جی وہ ظالم بادشاہ وہ قوم ہے اگر انہوں نے پتہ لگ گیا تو وہ آ جان گے رسی مارے جان گے یا سنکار کر دیں گے کافر ہونا پاؤ گا. مگر آدمی جسے گیا انہوں نے دکان تو سودا خریدیا پیسے جیسے دیتے آخیا تینوں دولت کتوں ملی میں آخیا نہیں دولت جیسے مسئلہ سکا انہیں آخیا نہیں تینوں خزانہ ملیا صحیح دس دے ورنہ میں حکومت کے حوالے تینوں کرنا. یہ سکہ ہوتا یہ کئی 100 سال پرانا وہ بادشاہ دکیا نے اس لیے زمانے کا سکہ تو آنا
یہ چلتا، وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا گل کی بنی، یہ رولا پی گیا، آخر سارے شہر کے لوگ کٹھے ہوئے، بادشاہ مسلمان ہو چکا سی اس زمانے کا، جدوں نے سنیا گل سنائی انہیں آخیا نہیں ٹھیک ہے اللہ کی طرف ایک نشان ہے، چلو جا کے ملی، اس سارا شہر گیا، بیٹھے سی سلام کیتا، گل سنی، مگر پھر سارے سارے ستے لیٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان قبض کر لی، فوت ہو گئے۔ ایک قصہ تو رب نے بیان کی، ان ہونے کم میں کر دینا، اینے 100 سال ستے رہے اور کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا سنایا، میں دنیا جو کچھ دیکھ دے نا تسی پریشان ہو جاتے، یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، یہ نبی نہیں سمجھ سکے تسی کی سمجھ، جڑا جہان چلاؤں جہاں دار دانت جہاں دار، دنیا کا مالک ہی جانتا دنیا کیویں چلانی۔ ہن موسیٰ علیہ السلام نے شوق کیتا کہ تیرے ایک بندے نوں ملنا چاہنا ہے، میں علم حاصل کرنا چاہنا، تو خضر علیہ السلام کو بھیج دیتا گیا، نشانی رب نے دیتی، کیا مچھلی پون کے نال لے لو ناشتہ، جتھے زندہ ہو کے سمندر چھال مر گئی اتنے بندہ ملا، مگر یہ بڑا سفر کیتا تے ایک جگہ چٹان آئی اتنے لیٹ گیا ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے نیند آ گئی، دوسرے حضرت یوشع جاگ گئے، انہوں کے سامنے مچھلی زندہ ہوئی، چھال مار گئی، اور چھال مارن دے نال انہوں نے عجیب منظر دیکھا، میں سرنگ بن لی گئی، پانی ادھر ہٹتا گیا، وچ رستہ بنتا گیا، یہ سب کچھ انہوں نے ویکھیا تے کہنے لگے اٹھ دے دسن، جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے دسنا یاد نہیں، روز بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی حقیقت یہ نہیں ہے، حضرت یوشع نے کیا سی جب موسیٰ علیہ السلام آخیا یارہ ڈیوٹی تیری ہے، اے مچھلی کا خیال رکھی، جب یہ چھال مار دینا اتنے میں دسنا ہے، انہوں نے آخیا یہ کہڑا کام، انشاءاللہ نہیں کیا، حضور نے فرمایا رب نے تو پڑھ لیا، بیا سامنے زندہ ہوئی، ایسا عجیب منظر سرنگ ویکھی ہے، یہاں بھی تمہیں یاد رہا دساں، پھر اگے چل پے تھک گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخیا بھی یار اس سفر پی گئے مصیبت پی گیا، لیا ناشتہ تو کریے، جدو ناشتے کا کیا انہیں کیا موسیٰ علیہ السلام تو ادو ہی زندہ ہو کے چھال مار گئی جتنے چٹان کو سی لیٹے، کیا پھر ہولی ہولی پیروں کا نشان ویکھ لے واپس لوٹے، آئے تو اللہ کے بندے چادر تان کے پے سی کنارے سے، انہیں آ سلام کیتا، انہوں نے پوچھا بے زمین سلام کتنے، ایسے علاقے سے کوئی سلام نہیں آتا، کافروں کا ملک، انہیں آخیا میں موسیٰ تیری ملاقات بھی آیا، انہوں نے کہا موسیٰ تو بہت زمین تھے، انہیں کیا بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے، اس وقت حضرت خضر علیہ السلام آخیا تو جڑا نا تیرے نال رہا تیرے علم سکھا تیرے بس نہیں گل، تو صبر نہیں کر سکے گا، انہیں وعدہ کیتا کہ نہیں میں صبر کروں گا تو مینوں نہ رکھ، اس آخیا میرے ضمانت کی جب تک میں نہ دسا تو سوال نہیں کرنا، مگر رہا نہ گیا، پھر پہلا ہی کام ہوتے سے گئے، جا کے انہوں نے ایک لڑکا سی دوسرے لڑکیاں کھیلتا، انہوں سر پھڑیا خضر علیہ السلام نے سر گاٹی کی طرح کر دیتا، قتل کرتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے گناہ جان جنہیں کوئی بندہ نہیں قتل کیا، تو انہوں نے مارتا کر یہ تا شہر عمران بہت برا کام کیتا ہے، انہوں نے کہا پہلا تینوں آخیا جی میرے نال نہ رہی، تو نہیں نہ سمجھ آئی، کیا لگائے ہو گئی جلدی معافی دے، مڑ کے میں موقع دے، پھر رہ پہ اگے جا کے ویکھیا، لیکن بستی کے لوگوں نے آخیا مہمانی کرو اسی مسافر کھانا دیو، بڑے کمینے نکلے، نہیں روٹی دیتی مسافر، مڑ کے ویکھیا میں ان سے ایک دیوار ہے پرانی ڈگدی جاندی ہے، یہ خضر علیہ السلام انہوں بناؤ لگ پا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو جڑا کام کردا پٹھا کردا، میں انہیں روٹی نہیں کھوائی، وہ لوگوں نے کندا بنا پھر یہو جہ مزدوری لے کے بنا دیں شاید وہی روٹی کھا لی، کیا ہے دوسرا چانس ہو گیا، کہنے لگے ہوں ایک باری تو بعد جی ہوا نا تو پھر میں سمجھ لوں گا بھی میرے بس کی گل کوئی نہیں، پھر بچا کی جدا کرنی تینوں حق ہو، تیسری باری ویکھیا اتنے پھر ایک موقع دینا نے جدو عجیب و غریب کام کیا اتنے پھر آنا کہ کشتی ویکھی ایک، وہ کشتی والے نے بلا کرایے تو انہوں نے سوار کر لیا، ایک بندے کرایہ نہیں لیا، خضر علیہ السلام نے جب سمندر گئی وہ ایک تختہ توڑ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا تو انہوں بیچاروں غرق کرنا چاہنا، انہیں کرایہ بھی نہیں سی لیا، تو پھٹا توڑ دیتا، کہنے لگے لا میرے تیرے درمیان جدائی ہے، قصہ ختم ہے، اے اللہ پاک نے اس تو ایک کہانی سنائی کہ دنیا جو کچھ ہو رہا یہ ویکھن کچھ نظر آؤ، یہ تحت جو کچھ مسالے اور بہترین وہ اللہ ہی جانتا، موسیٰ علیہ السلام جیسا کریم اللہ نہیں سمجھ سکیا، اس نے کہا ہوں جدا ہونے لگا تینوں تین گلا سمجھا دیا بھی میں یہاں تو کچھ بھی آپ نہیں کیتا، اللہ کے حکم نہ ہوا، جی کشتی توڑی ہے یہ بیچارے نے ٹھیک ہے سر نے شروع کیا، مگر اگے ایک ظالم بادشاہ وہ بگاڑ کے نا صحیح کشتیاں کھوئی جاتی، جنیاں تند صحیح نا صحیح نویاں بنیا کھوئی جاتا، یہ غریب مسکین ہے یہاں کا گزارا اسے کشتی سے، یہاں کی خوش جاتی بیچارے بھوکے مرتے، ہوں میں تختہ توڑتا جب انہیں وکنا بے ٹوٹی ہے، چل جی تختے بھی کہڑی گل مڑ کے لا دینا اور پھر
حدیث پاک جو نا ٹھیک بھی انہیں آخر سے کر دیتا بچہ جڑا ماریا انہیں آخیا بچہ کافر بے دین ماں باپ نے کیا ڈر بے اگر اسی طرح کی حرکتیں کرتا رہا تو انہوں کسی مصیبت پاؤ گا اس تو یہ قتل کرتا جو اتنے صبر کرن گے اللہ تعالیٰ کی بجائے ہور اولاد دے بعد چ اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دیتی کہ کئی نبی انہوں کی پوچھ چو پیدا ہوئے جڑا دیوار بنائی ہے یہ باپ یہاں کا مر گیا یتیم بچے انہوں کا باپ اس دے تھلے خزانہ دب گیا بچے وڈے ہون گے تو یہ ورت لین گے یہ ہوں دیوار گردی جاتی سی یہ بے ایمان لوگوں نے سارا لٹ لٹنا مینوں اللہ کا حکم ہے اب تو دیوار ٹھیک کر دے جب یہ بالغ ہون گے آپ اپنا خزانہ نکال دیں گے ہاں تعویل اے جو کچھ میں کیتا ہے وہی حقیقت ہی اتنے رسولہ نے فرمایا یار اللہ موسیٰ تے رحم کرتا اگر وہ ہور کچھ صبر کرتا تو کھڑی ہور کنی چیزاں ساری سمجھ آنی یہ گل اللہ تعالیٰ فرماتا تسی یہ منیا کرو لا علم لا الا ما علمتنا تمہیں کچھ نہیں پتا اعتراض کرن کے اٹھ کھڑے ہوندے جے تسی انہاں کے جان دے جنی کہ میں سمجھ دینا انک انت العلیم الحکیم ہر شے نوں جانن والا اور سمجھن والا میں میرے تے بھروسہ کرو جڑے من بہندے ہیں وہ ایک سدا بار درخت ہے جڑا دریا دے کنارے ہوگا انہوں سوکھا نہیں ہو دکھ ہون اس بندے کا دل دینا پھل کی طرح کھلیا رہتا میں جو کر رہا بہتر کر رہا میں اتنے اعتراض کر کے کیوں غمگین ہوا ڈپریشن کا شکار سب وہی ہوں جنہوں کا ایمان نہیں وہ اپنے ہاتھ پیر مار کے چاہتے یہاں مصیبتوں سے جان چھڑائیے گر گریزی با امید راہ سے ہم آزان کا پیش کرائے تو نٹیں گا نا اتوں نٹ کے اسے چلا جاؤ اتوں سکھ ملوں اتنے بھی کوئی دکھ چھپیا ہونا ہیج کنجے بے لدو بے دام نے کوئی کونا دنیا کا جڑا نا اتنے ایسا نہیں کوئی درندہ شیر نہیں رب نے چھپایا جز بخربت گاہ ہے آقا آرام نے آرام اور پناہ گاہ صرف رب کا دامن من کے بہ جاتے انہوں یاد کر محنت کرتا رہ اللہ حالات درست رکھی رسولہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جنہیں چلا رہا ہے وہ بہتری ہے اتنے اعتراض نہ کرو تو 3 واقعات پھر اگے ذوالقرنین رہن کا حال بیان کیا تو ادھر کی حکومت کسی نے ملنی مشرق تک گیا مغرب تک گیا ساری دنیا فتح کی یاجوج ماجوج کے مقابلے لیے انہیں دیوار بھی بنا کے اس قوم نے دیتی مگر نال ہی انہیں آخیا یار میں گارنٹی نہیں دینا بھی قیامت تک کیا جب رب کا وعدہ ہونا انہیں دیواراں توڑ دینی ہوں فی الحال تو سامان ہو گیا یہ رب نے مینوں ایک قوت دیتی سی کہ اللہ تعالیٰ جن قصے سنا کے تاج رسول اللہ دے ہر زمان یہ تلاوت کر لیا کرو تہاڈا ایمان اس دنیا تو پرے دنیا میں ویکھ لے پردے پیچھے بہت کچھ ہو رہا تے خدا تو بڑی کوئی طاقت نہیں وہ دامن پکڑو تے لا حول ولا قوت الا باللہ ہاتھ اٹھا دیا کرو میں نہ ساڈے کوئی حرکت ہے نہ کوئی طاقت ہے جو بھی ہے تیرا فضل اور مہربانی ہے تیرے فضل نال اسی کر رہے ہیں تو ہی قبول کرنا اور تیرے ہاتھ ہی ساری قسمت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ایک ضروری اعلان الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ شادمان کالونی نز 40 کوٹھیاں نز پرانا پاسپورٹ آفس پیپلز کالونی نمبر 1 میں مورخہ 3 جون بروز سوموارہ جڑا آ رہا تھا بعد نماز مغرب فضیلت الشیخ المقرئ قاری صاحب احمد میر محمدی فاضل مدینہ یونیورسٹی درس قرآن ارشاد فرمائیں گے شرکت فرما کر قلوب کو انوار قرآن سے منور فرمائیں اخوکم قاری محمد سیدان تو قاری صاحب کا ایک خطاب ہے جمعرات ہے سوموار والے دن پیپلز کالونی بڑا نیک عالم ہے مدینہ یونیورسٹی فارغ بیان اچھا کر بہت عمدہ بیان کر رہا ایویں دنیا جھگڑے لڑائیاں والی گلاں نہیں دل چ بات اثر کرنی ہے پتہ چلتا بھی عالم نے یہو جی گل کرنی چاہیے جس نال مسلمانوں کی کوئی اصلاح ہو سکے فساد نہیں تو موقع ملے اور قریب جڑے لوگ ہیں یہ پتہ پھر سن لین الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ شادمان کالونی نز 40 کوٹھیاں نز پرانا پاسپورٹ آفس پیپلز کالونی نمبر 1 دوسرا ہے اپنے محترم بھائی دوست حاجی تعلق کا میری بچی وفات پا گئی ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں مہربانی ہوگی انشاءاللہ بعد دعا کرنی ویسے 2 دعاواں میں چاہنا کہ ریکارڈ ہو جان جتنے بھی کوئی فوت ہو گئی جب تمہیں موقع ملے یہ 2 دعاواں ضرور ہوں بھی اپنی نمازاں جوڑ دو پڑھتے رہا کرو اللہ مغفر لے اسلافنا لا فراتنا
فمن سبقنا بالایمان فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف۔ اے اللہ ساڈے کوئی بڑے گزر گئے اسلاف یا چھوٹے بچے اگے چلے گئے، اللہ مغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا، یا اور بھی لوگ جڑے ایمان والے گزرے انہوں نے مغفرت فرمائی بخشی، اور ساڈے جلان جڑے گزر گئے انہوں کے خلاف جلان چینا رکھی، تو مہربان اور رحیم۔ اللہم تجاوز عن اسلافنا وافرادنا، اللہم اغفر لاسلافنا وافراد، اللہم تجاوز عنا وعن عبادک الصالحین، جن نے نیک ہے انہوں تو اللہم تجاوز عنا وعما سبق، جڑے گزرے انہوں سے رحمت فرمائی۔ ایک قرآن مجید یہ بھی چاہے میں جو گزر چکے انہوں نے پڑھانا نہیں چاہیے، بڑے شفیق ماں باپ ہوں دے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کلمہ کو مشرق مغرب دے، آدم علیہ السلام تو لے کے 5 واری یا 27 واری روزانہ تھی پڑھ دے، کتنا وعدہ ہے چاہے جنی ہے نا مخلوق کلمہ کو قیامت تک ہونی سب دے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنا نیکیاں لکھنے دا۔ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے جنج روٹین بڑھاؤ دے 27 مرتبہ یا 5 مرتبہ کیا دیا کرو، زیادہ نہیں تو ایک بڑی کیا چلا کرو، اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔